بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعہ وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال في زيارة أبي الفضل العباس سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين والذاكيات الطيبات فيما تقتضي وتروح عليك يا ابن أمير المؤمنين لعن الله من جهل حقك واستخف بحرمتك. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی قدر، شعبان کی خوشیوں کے اعتبار سے اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے خوشی کا آج موقع دگنا ہو رہا ہے کہ کل اس دنیا کے اندر کائنات کا سلطان حسین ابن علی اس دنیا کے اندر تشریف لاتا ہے، اور اس کے بعد وہ ہستی آج اس دنیا میں تشریف لا رہی ہے کہ جسے علی ابن ابی طالب نے اپنی دعاؤں میں مانگا ہے. یعنی وہ علی ابن ابی طالب کہ جو باقاعدہ طور پر احترام کر رہے ہیں، اہتمام کر رہے ہیں ابو الفضل العباس کا. اور ابو الفضل العباس کا نام جب بھی آئے گا تو کچھ القابات ایسے ہیں جو فوراً ذہنوں کے اندر ابھرتے ہوئے نظر آئیں گے. کہیں پر ذہن میں لقب نظر آئے گا قمر بنی ہاشم. اب سوال ہے یہاں پر، بنی ہاشم کون سا خاندان ہے؟ یہ وہ خاندان ہے کہ جس خاندان کے اندر رسول ختمی مرتبت بھی ہے. یہ وہ خاندان ہے کہ جس خاندان کے اندر ابو طالب بھی ہے. یہ وہ خاندان ہے کہ جس خاندان کے اندر علی ابن ابی طالب بھی ہیں. یہ وہ خاندان ہے کہ جس خاندان کے اندر حسن مجتبیٰ بھی ہیں. یہ وہ خاندان ہے کہ جس خاندان میں حسین ابن علی بھی ہیں. لیکن لقب اگر کسی کو قمر بنی ہاشم مل رہا ہے، یعنی اگر میں یہ کہنا چاہوں آپ کی خدمت میں کہ ایک ایسا خاندان ہے کہ جو چاند سے بھرپور ہے، کہ جس کی ہر ہستی ماہتاب و آفتاب کی مانند ہے، اگر اس خاندان میں کسی کے لیے خاص یہ لقب استعمال کیا جائے قمر بنی ہاشم، تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ ابو الفضل عباس کا مقام یہ ہے کہ اس چاند بھرے خاندان کے اندر اگر کسی کو چاند کہا جا رہا ہے تو ابو الفضل عباس ہے، قمر بنی ہاشم. علماء بیان فرماتے ہیں کہ قمر بنی ہاشم کا لقب اس حسن و جمال کی وجہ سے تھا کہ جس حسن و جمال کو دیکھ کر لوگوں کو علی کی یاد آ جایا کرتی تھی. اور وہ حسن و جمال فقط صورت کے ساتھ مخصوص نہیں تھا، بلکہ طور طریقہ ایسا تھا کہ لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جب سواری کے اوپر بھی یہ شخص بیٹھتا ہے تو اس کے پاؤں زمین کے اوپر خط بناتے ہوئے جاتے ہیں. یعنی جلالت کا عالم یہ ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھیے، تاریخ میں آپ کو نظر آئے گا. جنگ صفین کے اندر روایت کے جملے ہیں، جنگ صفین کے اندر مولا کائنات نے محمد حنفیہ کو بھی بھیجا جنگ کرنے کے لیے، اور ابو الفضل عباس کو بھی بھیجا. لیکن روایت لکھتی ہے کہ جب ابو الفضل عباس کو بھیجا، عمر مبارک زیادہ نہیں ہے اس وقت،
11 یا 12 سال کا بچہ ہے. یعنی اگر ہم تاریخ کربلا کے اعتبار سے دیکھیں تو ہم تاریخوں میں پڑھتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے وقت ابو الفضل العباس کی عمر 34 برس تھی تقریباً. اب 34 برس کے اعتبار سے اگر آپ پیچھے جانا شروع کریں تو تقریباً 27 ہجری یا 26 ہجری یہ ولادت کا سن بنتا ہے. جنگ صفین 35 ہجری کے بعد ہو رہی ہے، یعنی عمر مبارک 11 یا 12 سال ہے یا 13 برس مثلا. اس 13 برس کی عمر میں روایت لکھتی ہے کہ مولا نے ایک مرتبہ محمد حنفیہ کو بھیجا. محمد حنفیہ بھی مولا کے بیٹے، علی ابن ابی طالب کے فرزند، اور ایک مرتبہ نقاب پہنا کر ابو الفضل عباس کو بھیجا. تاریخ لکھتی ہے کہ ابو الفضل عباس اس انداز میں گئے کہ لوگوں کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ علی ابن ابی طالب آ گئے ہیں. اس انداز سے صفین میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے کہ مولا کائنات نے کہا عباس واپس آ جاؤ، عباس واپس آ جاؤ، یہ تمہاری جنگ نہیں ہے، یہ تمہاری جنگ نہیں ہے، تمہیں کربلا کے لیے بچا کر رکھا ہے، کہیں نظر نہ لگ جائے، کہیں نظر نہ لگ جائے، تمہیں کربلا کے لیے بچا کے رکھا ہے. تو ابو الفضل العباس کا مقام اتنا بلند کہ پہلا لقب آتا ہے قمر بنی ہاشم، پھر لقب ذہن میں آتا ہے باب الحوائج. اب کیا کریں؟ پروردگار عالم نے مقام و منزلت کیسی دی، ہاتھ قلم ہو گئے لیکن دوسروں کے ہاتھوں کو بھر رہے ہیں مسلسل. یعنی پروردگار عالم نے کمالات، باب الحوائج، اور یہ باب الحوائج کا لقب خود ابو الفضل عباس کے لیے بھی ہے اور مادر ابو الفضل عباس کے لیے بھی ہے. باقاعدہ اہتمام کر رہے ہیں. ابو الفضل عباس کی اگر فضیلت کو سمجھنا ہے تو فقط اس بات سے سمجھ لو کہ اگر علی کسی کا اہتمام کر رہے ہیں تو ابو الفضل عباس ہے. یعنی جس کی تیاری علی ابن ابی طالب نے کی ہے. عقیل کو کہتے جاؤ جا کر ڈھونڈو، ایسے خاندان کو ڈھونڈو کہ جو خاندانی نسب و شرافت کے اعتبار سے بلند ہو، شجاعت کے اعتبار سے اس کی مثال نہ ہو. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، مولا کیا آپ خود نہیں ڈھونڈ سکتے؟ علی ابن ابی طالب بلند مقام ہے. اپنے بھائی عقیل کو کہہ رہے ہیں، جناب عقیل اس وقت ماہر ہیں، خاندانوں کے بارے میں جانتے ہیں، جیسے ہمارے آج کل کے دور میں کہتے ہیں نا جنم کنڈلیاں جانتے ہیں، کون کس خاندان سے ہے، کس کے آباء و اجداد نے کیا کیا، بہادری کا لیول کیا ہے. عقیل جاؤ خاندان کا پتہ کرو. سوال یہ کیا مولا آپ نہیں جانتے؟ امام پیغام دینا چاہ رہے ہیں اور بہت اہم ترین پیغام ہے. آج کے دور میں تو بہت خاص پیغام ہے. پیغام یہ ہے کہ ہر کام کے اندر اس کے ماہر کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. اگر انسان یہ مسئلہ سمجھ جائے دنیا کے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. نیم حکیم خطرہ جان ہوا کرتا ہے دنیا کے دستور کے اعتبار سے. اچھا کسی کو افاقہ ہو جائے تو اکا دکا ہوتا ہے، ون سے نہ بلومون، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر دوا سے فائدہ ہو جائے. کبھی دوا نے اگر الٹا اثر دکھا دیا تو مشکل ہو جائے گی. مولا کائنات کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ خود ابو الفضل عباس کی ولادت میں کئی سارے پیغامات پوشیدہ ہیں. سب سے پہلی چیز، اگر نسل کی پاکیزگی چاہتے ہو تو محنت پہلے سے کرنی پڑے گی. نسل کی پاکیزگی چاہتے ہو، نسل کی شجاعت چاہتے ہو، نسل کی شرافت چاہتے ہو، محنت پہلے سے کرنی پڑے گی. یعنی اس خاندان سے جا کر لڑکی ڈھونڈ کر لاؤ کہ جس خاندان کی شرافت تمہیں نظر آئے، جس خاندان کی شجاعت تمہیں نظر آئے. معصوم کی حدیث کے جملے اکثر و بیشتر میں عرض کرتا ہوں کہ روایت کے جملے ہیں معصوم کے کہ گندگی پر اگنے والے سبزے سے پرہیز کرو. گندگی پر اگنے والے سبزے سے پرہیز کرو. مطلب کیا ہے؟ ایک سبزہ ہے، ہریالی نظر آ رہی ہے لیکن نیچے گٹر کا پانی بہہ رہا ہے. اب وہ درخت کتنا اچھا ہی کیوں نہ ہو، پھل اس کے اوپر نظر آ رہے ہیں، لیکن بہرحال اس کی سینچائی جو کی گئی ہے، اس کو جو پانی دیا گیا ہے وہ گٹر کا پانی ہے. لہٰذا وہ جتنا اچھا پھل نظر آ رہا ہوگا ضروری نہیں ہے کہ اس کے اثرات بھی ویسے ہوں. لہٰذا گندگی پر اگنے والے سبزے سے پرہیز کرو. یہ حدیثیں ہمیں اس مقام پر ملتی ہے کہ جہاں پر بیوی کے انتخاب کی باتیں کی جاتی ہیں. یعنی
اگر کسی عورت کو ڈھونڈنا بھی ہے شادی کے لیے تو ذہن میں رکھنا کہ سب سے پہلے عقیدے کی مضبوطی کو دیکھنا. ہمارے یہاں بڑا ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں اور مجھے اس جملے کو کہنے میں کوئی آر نہیں ہے. ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم سامنے والے کو لا کر اپنے انداز میں ڈھال لیں گے، اپنے عقیدے میں ڈھال لیں گے، اور ہم اسے مثلاً مومن بنا دیں گے پکا. ایمانداری کی بات بتائیے، آپ نے بھی مثالیں دیکھی ہوں گی، میں نے بھی مثالیں دیکھی ہیں. آنے والا مومن بنے نہ بنے، ان کا عقیدہ متزلزل ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ کچھ اور نہیں ہے. دیکھیں، پروردگار عالم واقعی نیکی کا ارادہ ہے، عقیدے مضبوط ہو رہے ہیں، پروردگار عالم سلامت رکھے. لیکن پیغام کو دیکھیے. پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ جب تک وہاں بنیادوں میں عقیدہ نہیں ہوگا، آپ کی اولاد میں وہ عقیدے نہیں آئیں گے. اولاد اچھی چاہتے ہو، ماں کا انتخاب اچھا کرو. ام البنین کی فضیلت کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے. ام البنین جیسی ماں ہوگی، فاطمہ زہرا کی دعا شامل ہوگی، علی جیسا باپ ہوگا تو ابو الفضل عباس جیسا در نایاب ملے گا. کہ علی کا پسر ہی ہونا فقط کافی نہیں شوکت. علی کا ہی پسر ہونا فقط کافی نہیں شوکت، ضروری ہے دعائے فاطمہ عباس ہونے کو. ضروری ہے دعائے فاطمہ عباس ہونے کو. یاد رکھیے، ابو الفضل عباس کا اہتمام مولا کائنات امیر المومنین کر رہے ہیں. پیغام بہت سارے ہیں. سب سے پہلے انتخاب، دوسرا ماہر کی طرف رجوع کرو. ہر چیز کے اندر حرفن مولا بننے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد امام علیہ السلام تیاری کر رہے ہیں ایک آگے کے ایونٹ کی، یعنی 40 ہجری سے پہلے 26-27 ہجری تیاری ہو رہی ہے 61 ہجری کی. یعنی امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، اگر ہدف بڑا ہو تو تیاری بھی مضبوط ہوا کرتی ہے. ابو الفضل عباس کی تیاری کی جا رہی ہے، اور مقام ابو الفضل عباس کوئی معمولی مقام نہیں ہے. کتاب خصائص عباسیہ کی ایک روایت جو کہ میں اکثر پیش کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ روایت کے جملے ہیں کہ کچھ لوگوں کے درمیان بحث ہو گئی. کچھ لوگوں کے درمیان بحث ہو گئی. بڑے بڑے بزرگان بیٹھے تھے کہ سلمان فارسی کا مقام زیادہ بلند ہے یا ابو الفضل عباس کا مقام زیادہ بلند ہے. اب کتاب خصائص عباسیہ میں مؤلف نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ بحث ہو گئی. اب علماء کے درمیان کی ایک بحث ہے. تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ سلمان فارسی کا مقام تو بہت زیادہ بلند ہے، رسول اللہ کا دور دیکھا ہے. کچھ کہنے لگے نہیں، ابو الفضل عباس کا مقام کوئی معمولی مقام نہیں ہے. اب بحث ہو گئی. جو سلمان فارسی کے مقام کو بلند سمجھتے تھے، جب رات کو سوئے خواب میں دیکھا کہ ایک دربار سجا ہوا ہے، کئی سارے صحابی صف باندھے، صف میں ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، اور سلمان فارسی بھی اس صف کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اتنے میں اس دربار کے اندر تخت پر بیٹھنے والا نمودار ہوتا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں ہوتا، ابو الفضل عباس ہوتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میں خود اس دربار کے اندر موجود تھا مثلا، اور جب میں سلمان فارسی کے قریب سے گزرا تو سلمان فارسی نے مجھے روک کر ایک جملہ کہا کہ دیکھو، بقیہ صحابہ کی نسبت ہمارا مقام بہت زیادہ بلند ہے، لیکن جب در عباس کی بات آتی ہے تو ہم عباس کی بارگاہ میں صف میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں. یہ مقام ہے مقام ابو الفضل العباس. جناب ابو الفضل عباس کی اب زیارت پڑھتے ہیں. پروردگار عالم ہر کسی کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. بین الحرمین میں جا کر آپ بھی انشاءاللہ ابو الفضل عباس اور مولا حسین کی زیارت کریں. زیارت کے جملوں پر اگر غور کریں، زیارت کے جملوں سے میں نے ابتدا کی تھی، اور 5 منٹ اسی کے اوپر گفتگو کر کے اپنے وقت پر اسے مکمل بھی کروں گا. زیارت کے جملے کیا ہیں؟ زیارت کے جملے ہیں سلام اللہ و سلام و ملائکتہ المقربین. اللہ کا سلام، ملائکہ مقربین کا سلام. کس پر؟ آخر میں کہہ رہے علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین کے بیٹے آپ پر سلام. اللہ کا سلام، ملائکہ مقربین کا سلام. ایک چھوٹا سا سوال ہے
کہ ملائکہ مقربین کی تعداد کتنی ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ ملائکہ مقربین کی تعداد کتنی ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ انبیاء کے بارے میں تو ہم نے بچپن سے سنا 1,24,000 سنتے رہے، 1,24,000 انبیاء، 1,24,000 انبیاء، اور ان انبیاء میں بھی اگر آپ کو بٹھا کر پوچھا جائے تو 25-26 سے زیادہ کسی کے نام آپ کو نہیں پتہ ہوں گے۔ وہ 25-26 بھی جو قرآن مجید کے اندر یا مختلف دعاؤں کے اندر ہم نے اہل بیت علیہ السلام سے سنے۔ فرشتوں کی بات کی جائے، کتنے فرشتوں کے نام آپ کو یاد ہیں؟ 5-6 مقرب فرشتے سب کو پتہ ہیں، 4 ہیں۔ جہاں سے رزق ملتا ہے اس کا نام سب کو پتہ ہے۔ جبرائیل اہل بیت کے گھر کا دربان ہے، سب کو پتہ ہے۔ جو زہرا کے گھر سے جڑا ہوا فرشتہ ہے اس کا نام سب کو پتہ ہے۔ باقی سب کے سب نام نہیں پتہ، تعداد بھی نہیں پتہ۔ جب علماء نے اس کے اوپر بحث کرنا شروع کی کہ یہ روایت کے اندر جملے تو ہیں زیارت کے اندر، آپ جاتے ہیں زیارت پڑھتے ہیں، سلام اللہ و سلام ملائکتہ المقربین، تو کہنے لگے ہم یہ سوچنے لگے کہ ملائکہ کی تعداد کتنی ہوگی، یعنی ابوالفضل عباس پر سلام بھیجنے والے کتنے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ ہمارے سامنے ایک روایت آئی جس میں ملائکہ کی اسپیسیفک تعداد تو نہیں بتائی گئی، لیکن ایک جملہ ملا ملائکہ کی تعداد کے بارے میں کہ عدد التراب علی وجہ الارض، کہ زمین کے اوپر جو ریت کے جتنے ذرات پروردگار عالم نے رکھے ہیں ملائکہ کی تعداد اتنی ہے۔ تو اگر زمین کے اوپر جتنے ذرات ہیں ملائکہ کی تعداد اتنی ہے تو ابوالفضل عباس کے اوپر سلام بھیجنے والے ملائکہ کتنے سارے ہیں؟ مقام کو سمجھیے۔ ہم فرشتے صفت بننا چاہتے ہیں، اور فرشتے وہ ہیں جو ان کے در پر حاضری دینا چاہتے ہیں۔ فرشتے وہ ہیں جو کربلا کی فضاؤں کا طواف کر رہے ہیں، کربلا کے اندر موجود ہیں، ابوالفضل عباس کے روضے کے قریب موجود ہیں۔ اور پھر زیارت کے اندر ایک اور جملہ ملتا ہے، صرف یہ نہیں کہ فرشتے سلام کرتے ہیں، وانبیاء المرسلین 1,24,000 انبیاء جو ہماری معلومات کے مطابق سلام بھیجتے ہیں ابوالفضل عباس کے روضے پر، وعبادہ الصالحین، اللہ کے جتنے صالح بندے وہ سلام بھیجتے ہیں، وجمیع الشہداء والصدیقین، تمام شہداء تمام صدیقین ابوالفضل عباس کے روضے کے اوپر سلام بھیجتے ہیں، ان کی ذات پر سلام بھیجتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جملہ ملتا ہے زیارت کے اندر آگے جا کر کہ لعن اللہ من جہل حقک واستخف بحرمتک، کہ اس شخص پر لعنت ہو خدا کی کہ جو ابوالفضل عباس کے حق کو نہیں جانتا، جو ابوالفضل عباس کے حق سے جاہل ہے، اس پر لعنت ہو کہ جو ان کے مقام کو کم کرنے کی کوشش کرے، واستخف بحرمتک، جو ان کے احترام کو کم کرنے کی کوشش کرے۔ یعنی کتنا بلند مقام ہوگا ابوالفضل عباس کا۔ میں نے آپ کی خدمت میں ابتدا میں عرض کیا کہ جب بھی نام عباس آئے گا کچھ القابات ذہن میں فوراً آئیں گے، قمر بنی ہاشم، علمدار، سقا، اور یاد رکھیے یہ ورثہ ہے خاندان اہل بیت کا، چاہے علمداری کی بات کر لی جائے چاہے سقائی کی بات کر لی جائے۔ یعنی اگر علمداری کی بات کی جائے تو رسول اللہ کے علمدار علی بن ابی طالب، حسین کے علمدار ابوالفضل عباس۔ سقائی کی بات کی جائے تو خاندان عبد المطلب کے اندر آپ کو فاصلے کے بغیر سب کے سب سقائی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ سقائی کوئی معمولی مقام نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی روایت سن لیجئے، روایت کے جملے کہ رسول اللہ نے خواب کے اندر جناب حمزہ کو دیکھا، جناب جعفر طیار کو دیکھا کہ یہ افراد جنت کے اندر جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور بہترین قسم کی غذا کھا رہے ہیں، کبھی کھجوریں سامنے لا کر رکھی جاتی ہیں، کبھی کوئی نعمت ملتی ہے۔ رسول اللہ نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ یہ فضیلتیں، یہ نعمتیں تمہیں کیسے ملی؟ کہنے لگے کہ کچھ کام ایسے ہیں کہ اگر کر لیے جائیں تو یہ نعمت مل جایا کرتی ہے۔ وہ 3 خوبیاں کیا تھیں کہ جس کی وجہ سے نعمت ملی؟ کہا وہ 3 خوبیوں میں سے پہلی خوبی یہ تھی کہ ہم کثرت سے محمد والے محمد پر درود بھیجا کرتے تھے۔ کثرت سے درود بھیجتے تھے۔ دوسری خوبی یہ تھی کہ ہم پانی پلانے کا کام کرتے تھے۔ پانی پلانے کا کام کیا ہوتا ہے؟ سقائی، سبیلیں،
پانی پلانے کا کام کرتے تھے، جو آتا تھا اسے پانی پلایا کرتے تھے۔ تیسرا کام یہ تھا کہ ہم علی ابن ابی طالب سے محبت رکھا کرتے تھے۔ اب مجھے یہ کہنے میں کسی قسم کی کوئی شرم نہیں ہے کہ آپ یہ کام الگ الگ نہ کریں، فقط فرش عزا پر آ کر بیٹھ جائیں، سبیلے بھی ملے گی، درود بھی ملے گا، علی کی محبت بھی ملے گی۔ محمد وآل محمد صلی تو ابو الفضل عباس کا مقام یقیناً اتنا بلند مقام ہے کہ جسے علی ابن ابی طالب خود دعا کر کے مانگ رہے ہیں، تو کتنا بلند مقام ہوگا کہ علی جیسا بہادر، علی جیسا شیر عباس کی تمنا کر رہا ہے۔ اور عباس کے کردار میں بھی اگر شیر کی جھلک نظر آئے تو حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ کیوں نہ ہوتے عباس مثل علی، کیوں نہ ہوتے عباس مثل علی، شیر کا بیٹا بھی شیر ہوتا ہے، شیر کا بیٹا بھی شیر ہوتا ہے۔ منقبت کے سلسلے کو شروع کرنے کے لیے کچھ ماحول بنانے کی ضرورت ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ منقبت خانوں کا بھی ساتھ دیجئے اور اس محفل کو بھی اس انداز میں پر رونق بنائیے کہ بیٹھنے والے بھی اس محفل کے لطف کو بہترین انداز میں لے سکیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ لفظ عباس ہے، کتنے الفاظ ہیں اس میں؟ چن لی خیال میں جو ازل نے علی کی عین، عباس کے اندر عین، بے، الف اور سین۔ چن لی خیال نے جو ازل میں علی کی عین، بے بضعت الرسول کی عصمت کا زیب و زین، اور ورنہ الحمد کے الف کے سراپا دلوں کا چین، الحمد کے الف کا سراپا دلوں کا چین، اور والناس کی یہ سین، یہ نطق دل حسین، ہر حرف کائنات کا عکاس بن گیا، دیکھا جو غور کر کے تو عباس بن گیا، اور کرب و بلا کو خلد کا معیار مل گیا، کرب و بلا کو خلد کا، کہتے ہیں جنت کربلا جا رہے ہیں، خلد کا ایک لیول مل گیا ہے، کرب و بلا کو خلد کا معیار مل گیا، جیسی زمین تھی ویسا خریدار مل گیا، جیسی زمین تھی ویسا خریدار مل گیا، اور صحرا میں اور کتنی ترقی کرے گا حر، صحرا میں اور کتنی ترقی کرے گا حر، ایک دن میں اہل بیت سے کردار مل گیا، ایک دن میں اہل بیت سے کردار مل گیا، اور حیدر کی ایک دعا سے ہوئے دو فائدے، حیدر کی ایک دعا سے ہوئے دو فائدے، سرور کو بھائی دین کو علمدار مل گیا، سرور کو بھائی دین کو علمدار مل گیا۔ گزارش کروں گا اپنے ننے ساتھی برادر تفضل سے کہ وہ آئیں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، جو بھی خدا سے مانگا تیرے علم سے پایا، جو بھی خدا سے مانگا تیرے علم سے پایا، تیرے علم کا سایہ ہے کبریا کا سایہ، تیرے علم کا سایہ ہے کبریا کا سایہ، کیوں نہ تیرے علم پہ آ کر کہے جہاں، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، روزے پہ تیرے آ کے احساس یہ ہوا ہے، روزے پہ تیرے آ کے احساس یہ ہوا ہے، سجدے میں گر گیا میں دے کر یہی بیان،
سجدے میں گر گیا میں دے کر یہی بیان عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں. ایک ہی شعر کسی شاعر نے پڑھا اور بہت کمال کے جملے تھے. اب سارے جہاں کے پانی پر عباس جری کا قبضہ ہے. جب بیٹا کہا ہے زہرا نے اولاد بھی ہے حقدار بھی ہے. جب بیٹا کہا ہے زہرا نے اولاد بھی ہے حقدار بھی ہے. اور جب سے دریا گیا پیاسوں کی نگہبانی میں. جب سے دریا گیا پیاسوں کی نگہبانی میں پھر غرور اور تکبر نہ رہا پانی میں. پھر غرور اور تکبر نہ رہا پانی میں. اور جنگ میں اس لیے احمد نے پڑھی ناد علی. جنگ میں اس لیے احمد نے پڑھی ناد علی. کام اپنے ہی تو آتے ہیں پریشانی میں. کام اپنے ہی تو آتے ہیں پریشانی میں. اور یہ شعر بہت خصوصی توجہ کا چاہوں گا اس پہ کہ تیر کی زد پر نہیں, تیر کی زد پر نہیں, ضد پہ ہنسے تھے اصغر. تیر کی زد پر نہیں ضد پہ ہنسے تھے اصغر. مبتلا کرنا تھا قاتل کو پشیمانی میں. مبتلا کرنا تھا قاتل کو پشیمانی میں. اور شاعر کا تخیل سنیے کہ تیز آندھی تو کئی بار چلی سوئے فرات. تیز آندھی تو کئی بار چلی سوئے فرات. یعنی وفا کا ایک لیول بتا رہے ہیں. تیز آندھی تو کئی بار چلی سوئے فرات. راکھ بھی خیمہ شہ کی نہ گئی پانی میں. راکھ بھی خیمہ شہ کی نہ گئی پانی میں. گزارش کروں گا برادر جابر قیانی سے کہ وہاں نذرانہ عقیدت پیش کرے. عشق حیدر جو کسی شخص میں پایا نہ گیا. عشق حیدر جو کسی شخص میں پایا نہ گیا. عشق حیدر جو کسی شخص میں پایا نہ گیا. دل کی کیا بات کرے ہاتھ ملایا نہ گیا. دل کی کیا بات کرے ہاتھ ملایا نہ گیا. اور سوچئے کیسے وہ آ جائے فرش ولا پر. سوچئے کیسے وہ آ جائے سرے فرش اذاں. جن سے احمد کے جنازے میں بھی آیا نہ گیا. جن سے احمد کے جنازے میں بھی آیا نہ گیا. اور صاف چہروں پہ آیا, صاف چہروں پہ آیا بغض علی کی لعنت. صاف چہروں پہ آیا بغض علی کی لعنت. ان سے سجروں کی خرابی کی چھپایا نہ گیا. ان سے سجروں کی خرابی کو چھپایا نہ گیا. اس لیے آئے نہیں پردہ غیبت سے امام. اس لیے آئے نہیں پردہ غیبت سے امام. ان کو جس طرح بلانا تھا بلایا نہ گیا. صلوات پڑھ دے, صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. مولا عباس کے شان میں شیخ بن سمت فرمائے کہ جہاں جذبات کی رو میں سپاہی بہے سے جاتے ہیں. توجہ جاؤں گا ایک مصرے پہ کہ جہاں جذبات کی رو میں سپاہی بہے سے جاتے ہیں. جہاں جذبات کی
رو میں سپاہی بہ سے جاتے ہیں، وہاں تلوار رکھ دیتے ہیں، غازی سر جھکاتے ہیں، وہاں تلوار رکھ دیتے ہیں، غازی سر جھکاتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں گہوارے میں ہی معراج پر جانا، اور اسے کہتے ہیں گہوارے میں ہی معراج پر جانا، حسین ابن علی عباس کا جھولا جھلاتے ہیں، حسین ابن علی عباس کا جھولا جھلاتے ہیں، اور ابو طالب کا خون دل تو مال و زر خدیجہ کا، ابو طالب کا خون دل تو مال و زر خدیجہ کا، نبی کے دین کی بنیاد میں اس کے سوا کیا ہے، نبی کے دین کی بنیاد میں اس کے سوا کیا ہے، اور انہیں ہی زیب دیتا ہے کہ سکا ہو سکینہ کے، انہیں ہی زیب دیتا ہے کہ سکا ہو سکینہ کے، جو دو بازو کٹا کر ایک مسکیزہ بچاتے ہیں، جو دو بازو کٹا کر ایک مسکیزہ بچاتے ہیں، اور سفر ہے خیمہ حر سے سہے والا کے خیمے تک، سفر ہے خیمہ حر سے سہے والا کے خیمے تک، در جنت کا اور اس سے زیادہ فاصلہ کیا ہے، در جنت کا اور اس سے زیادہ فاصلہ کیا ہے، اور بہلتے ہی نہیں بچے یہ فرضی داستانوں سے، بہلتے ہی نہیں بچے یہ فرضی داستانوں سے، انہیں ہم حضرت عباس کے قصے سناتے ہیں، انہیں ہم حضرت عباس کے قصے سناتے ہیں، اور نہیں ہے گر علی کی منقبت قرآن میں واعظ، نہیں ہے گر علی کی منقبت قرآن میں واعظ، تو پھر یہ انما کیا ہے، تو پھر یہ حلتا کیا ہے، تو پھر یہ انما کیا ہے، تو پھر یہ حلتا کیا ہے، اور یہ جنت تو
ہمیں مل جائے گی ایک اشک کے بدلے، یہ جنت تو ہمیں مل جائے گی ایک اشک کے بدلے، بغیر حب حیدر تیرے سجدوں کی جزا کیا ہے، بغیر حب حیدر تیرے سجدوں کی جزا کیا ہے۔ اور آخر بند سماعت فرمائے کہ خدا کے گھر کی خاطر اپنے گھر کو چھوڑنے والے، خدا کے گھر کی خاطر اپنے گھر کو چھوڑنے والے، یہ بے گھر لوگ کتنے دل میں گھر تو ہی بناتے ہیں، یہ بے گھر لوگ کتنے ہی دلوں میں گھر بناتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ حکم ربی ہے خلقت مولا عباس کے اعتبار سے، حکم ربی ہے وفاؤں کو اکٹھا کر لوں، باغ عصمت کی ہواؤں کو اکٹھا کر لوں، بنت احمد کی دعاؤں کو اکٹھا کر لوں، میرے حیدر کی اداؤں کو اکٹھا کر لوں، پرچم حق کا علمدار بنانا ہے مجھے، دوسرا جعفر تیار بنانا ہے، دوسرا جعفر تیار بنانا ہے مجھے۔ جاؤ الیاس زمانوں کی شرافت لاؤ، جاؤ الیاس زمانوں کی شرافت لاؤ، خضر تم جاؤ ذرا موسیٰ کی ہیبت لاؤ، جاؤ جبریل امین کعبے کی قامت لاؤ، جاؤ جبریل امین کعبے کی قامت لاؤ، جاؤ مریم در زہرا سے طہارت لاؤ، جاؤ مریم در زہرا سے طہارت لاؤ، خواہش زہرا سے لاریب بنانا ہے اسے، خواہش زہرا سے لاریب بنانا ہے اسے، میں ہوں بے عیب سو بے عیب بنانا ہے اسے، میں ہوں بے عیب سو بے عیب بنانا ہے اسے، اور چاہتا ہوں کہ وفا اپنے معانی دیکھے، چاہتا ہوں کہ وفا اپنے معانی دیکھے، القمہ بہتے ہوئے اپنی روانی دیکھے، القمہ بہتے ہوئے اپنی روانی دیکھے، اور چاہتا ہوں کہ جہاں میری نشانی دیکھے، چاہتا ہوں کہ جہاں میری نشانی دیکھے، اور اپنی آنکھوں سے علی اپنی جوانی دیکھے، اپنی آنکھوں سے علی اپنی جوانی دیکھے، نور چمکے گا یہ نور ازلی کے گھر میں، نور چمکے گا یہ نور ازلی کے گھر میں، یہ علی بھیجوں گا میں اپنے علی کے گھر میں۔ اسی حسن سماعت کے ساتھ آگے پڑھنے والوں کو ساتھ دیجیے گا، گزارش کروں گا برادر وارث کانانی سے کہ وہاں نذرانہ عقیدت پیش کریں پر محمد و آل محمد صلوات۔ منقبت کے چند اشعار دیکھیے گا کہ ہر مصروں پہ توجہ چاہتا ہوں آگا، دیکھیے گا کہ نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے، نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے، نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے، نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے، نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت مانگی، نہ یہ تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے، نہ یہ جرار نہ کرار نہ خیبر میں علم، نہ یہ آنکھوں کی مصیبت نہ شفا مانگی ہے، نہ کبھی نفس ہی مانگا نہ شب ہجرت جاں، نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے، نہ سلیمان کی حکومت نہ وہ قوت مانگی، نہ سلیمان کی حکومت نہ وہ قوت مانگی، نہ انگوٹھی نہ یہ دہلیز عطا مانگی ہے،
نہ سلیمان کی حکومت، نہ وہ قوت مانگی، نہ انگوٹھی، نہ وہ دہلیز عطا مانگی ہے، نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا، نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا، نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے. توجہ چاہتا ہوں. نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا، نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے. تو عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی، اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے. جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی، اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے. اور آ گئے حضرت عباس علی کے گھر میں، آ گئے حضرت عباس علی کے گھر میں. آ کے عباس نے صرف کرب و بلا مانگی ہے. آ کے عباس نے صرف کرب و بلا مانگی ہے. اور اب مٹا سکتا نہیں کوئی عزاداروں کو. توجہ چاہتا ہوں آغا اس شعر پہ کہ آپ عزاداروں کے نام، کہ اب مٹا سکتا نہیں کوئی عزاداروں کو، اب مٹا سکتا نہیں کوئی عزاداروں کو، پسلیاں تھام کے زہرا نے دعا مانگی ہے. مٹا سکتا نہیں کوئی عزاداروں کو، اب مٹا سکتا نہیں کوئی عزاداروں کو، پسلیاں تھام کے زہرا نے دعا مانگی ہے. اس منقبت کا آخری شعر دیکھے گا. اے خدا حضرت عباس کو شانے دے دے. اے خدا حضرت عباس کو شانے دے دے. آج عباس سے زینب نے ردا مانگی ہے. اے خدا حضرت عباس کو شانے دے دے. آج عباس سے زینب نے ردا مانگی ہے. عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی، اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی. درود پڑھ دے محمد وآل محمد پر. کل رضوان بھائی نے شعر پڑھا تھا غالباً شروع میں حضرت عباس کے حوالے سے، جب حضرت عباس نے خط کھینچی تھی تو مطلب 2-3 شعر دیکھیے کہ کیا بتاؤں آپ کو خوش قسمتی عباس کی، کیا بتاؤں آپ کو خوش قسمتی عباس کی. فاطمہ زہرا سے ہے وابستگی عباس کی، فاطمہ زہرا سے ہے وابستگی عباس کی. گود میں زینب کی دے کر ہٹ گئی ام البنین، کربلا پہ وقف کر دی زندگی عباس کی. اور حملہ اکبر میں دیکھو نوجوانی کی جھلک، حملہ اکبر میں دیکھو نوجوانی کی جھلک. جرت اصغر میں دیکھو کم سنی عباس کی. حملہ اکبر میں دیکھو نوجوانی کی جھلک، جرت اصغر میں دیکھو کم سنی عباس کی. دشمنوں کو خوف ہے زینب کو پر اطمینان، جب تلخ خیموں میں ہے موجودگی عباس کی، جب تلخ خیموں میں ہے موجودگی عباس کی. اور پار کر پایا نہ لشکر ایک ہلکی سی لکیر، پار کر پایا نہ لشکر ایک ہلکی سی لکیر. تھی تو ہلکی سی مگر کھینچی ہوئی عباس کی.
پار کر پائے نہ لشکر، ایک ہلکی سی لکیر تھی تو ہلکی سی مگر کھینچی ہوئی عباس کی. ایک بی بی سکینہ کے حوالے سے 4 مصرے، چاچا کا ذکر ہو گیا تو بھتیجی کا ذکر، 4 مصرے کہ وہ جس کو بے پناہ مدینہ پسند ہے، وہ جس کو بے پناہ مدینہ پسند ہے، عباس کو اسی کا قصیدہ پسند ہے، عباس کو اسی کا قصیدہ پسند ہے. عباس کا علم ہے رسولوں کی آرزو، لیکن علم کو مشق سکینہ پسند ہے، لیکن علم کو مشق سکینہ پسند ہے. ماتم کے لیے شہ کے عزادار کھڑے ہیں، ماتم کے لیے شہ کے عزادار کھڑے ہیں، معصوم دعا دینے کو تیار کھڑے ہیں، معصوم دعا دینے کو تیار کھڑے ہیں. اور یہ وادی جنت ہے کہ عباس کا روزہ، یہ وادی جنت ہے کہ عباس کا روزہ. 2-4 نبی بیٹھے ہیں، 2-4 کھڑے ہیں، 2-4 نبی بیٹھے ہیں، 2-4 کھڑے ہیں. اور گزری بھی نہیں ہے ابھی اکبر کی سواری، گزری بھی نہیں ہے ابھی اکبر کی سواری. تعظیم کو سب مصر کے بازار کھڑے ہیں، تعظیم کو سب مصر کے بازار کھڑے ہیں. اور یہ کہہ کے بڑھا دیں گے علی حشر میں ہمت، یہ کہہ کے بڑھا دیں گے علی حشر میں ہمت. اس پار سے آ جاؤ ہم اس پار کھڑے ہیں، اس پار سے آ جاؤ ہم اس پار کھڑے ہیں، معصوم دعا دینے کو تیار کھڑے ہیں. اب بغیر کسی فاصلے کی گزارش کروں گا برادر محسن حسن جعفری سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امامت میں، بارگاہ معصومین میں، بارگاہ ابوالفضل عباس میں نذرانہ خدمت پیش کریں. محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں چل رہا، صحیح نہیں چل رہا، یہ رک رہا ہے. حسن یوسف کا یہاں کوئی خریدار نہیں، حسن یوسف کا یہاں کوئی خریدار نہیں. یہ مدینہ ہے، یہ مدینہ ہے، کوئی مصر کا بازار نہیں. حسن یوسف کا یہاں کوئی خریدار نہیں، خریدار نہیں، بازار نہیں. اب قافیے پہ غور کرنا ہے. بطور خاص ایک شعر پیش کر رہا ہوں. تو یہ کہتا ہے محمد کا نہیں تھا سایہ، تو یہ کہتا ہے محمد کا نہیں تھا سایہ. کیا نگاہوں میں، کیا نگاہوں میں تیرے حیدر کرار نہیں. حسن یوسف کا یہاں کوئی خریدار نہیں. صحیح نہیں چل رہا، یہ رک رہا ہے. محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فاطمہ جزو محمد ہے، نہ مانے جو انہیں. فاطمہ جزو محمد ہے، نہ مانے جو انہیں. وہ محمد کی
شفاعت کا بھی حقدار نہیں، حسن یوسف کا یہاں کوئی خریدار نہیں، اور تاج بھی غیر سے لینے کو میں تیار نہیں، تاج بھی غیر سے لینے کو میں تیار نہیں، آپ کے در کے بھکاری کا یہ معیار نہیں، حسن یوسف کا یہاں کوئی خریدار نہیں۔ اچھا، یہ میں نے 4 شعر تمہیداً پیش کیے ہیں، بطور خاص ایک شعر پیش کر رہا ہوں، لیکن ہم ابھی آقا نے کہا کہ ہم تمام عزاداران امام مظلوم دعائے جناب زہرا ہیں، صرف ہم ہی نہیں ہیں، بطور خاص ایک شعر پیش کر رہا ہوں، آپ کو توجہ چاہوں گا آپ کی کہ آج 3 شعبان تھی اور آج ہی کا واقعہ مکمل دلیل کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، مکمل دلیل ہے 2 مصروں میں۔ گود میں لے کے نواسے کو، گود میں لے کے نواسے کو بہت روئے ہیں، گود میں لے کے نواسے کو بہت روئے ہیں، گود میں لے کے نواسے کو بہت روئے ہیں، پھر بھی کہتے ہو کہ سرکار عزادار نہیں، سرکار گود میں لے کے نواسے کو بہت روئے ہیں، گود میں لے کے نواسے کو بہت روئے ہیں، پھر بھی کہتے ہو کہ سرکار عزادار نہیں، حسن یوسف کا یہاں کوئی خریدار نہیں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ خدمت حاضر میں کلام کی نشار پیش کروں، خوشنودی مولا عباس علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ جیسے ہی میں نے حیدر کرار لکھ دیا، جیسے ہی میں نے حیدر کرار لکھ دیا، خالق نے ساتھ نام علمدار لکھ دیا،
یہ تو مطلع اولا ہو گیا، مطلع ثانی بھی ایک سا سنیں. جیسے ہی میں نے حیدر کرار لکھ دیا اور واعظ نے خود کو خلد کا حقدار لکھ دیا، واعظ نے خود کو خلد کا حقدار لکھ دیا، سر پر علم نہیں ہے تو بیکار لکھ دیا. جیسے ہی میں نے حیدر کرار لکھ دیا. تو جاؤں گا کہ کیا ہے وفا یہ موجے دریا سے پوچھ لو، کیا ہے وفا یہ موجے دریا سے پوچھ لو. عباس نے فرات پہ معیار لکھ دیا، اچھا بات ہے. جیسے ہی میں نے حیدر کرار لکھ دیا. اچھا بطور خاص ایک شعر پیش کر رہا ہوں. لیکن نام عباس جو ہے اس کو آپ لکھیں، اس کو پڑھیں، اس کو سنیں آپ کسی سے، اس کو سمجھیں، سوچیں. ایک اس میں الگ سرور ہے. آپ اس کو بھی میں نے کیا ہے گھر میں رات میں بیٹھ کے، میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا، میں نے عباس لکھا. آپ یقین کریں ابھی بھی رونگٹے کھڑے ہوئے. ہیبت ہے، آپ یقین کریں. مطلب بندہ محب ہو جاتا ہے، کہیں اور چلا جاتا ہے. اسی حوالے سے 2 مصرے پیش کر رہا ہوں. بطور خواجہ کی توجہ چاہوں گا کہ عباس کے جو نام تک آیا میرا قلم، عباس کے جو نام تک آیا میرا قلم، عباس کے جو نام تک آیا میرا قلم. ایک بار لکھتے لکھتے کئی بار لکھ دیا، جیسے ہی میں نے حیدر کرار لکھ دیا اور بیعت کا لفظ لکھا جو دست یزید نے، بیعت کا لفظ لکھا جو دست یزید نے، مولا نے اپنے خون سے انکار لکھ دیا. دعائیں 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 دعائیں. جیسے ہی میں نے حیدر کرار لکھ دیا اور تھا شامیوں کو کتنا گھمنڈ اپنی جیت پر، تھا شامیوں کو کتنا گھمنڈ اپنی جیت پر، تاریخ کے قلم نے اسے ہار لکھ دیا.
جیسے ہی میں نے حیدر کرار لکھ دیا. بتا خاص ایک شعر پیش کر رہا ہوں کہ بے حب اہل بیت نمازی کے لفظ کو، بے حب اہل بیت نمازی کے لفظ کو، بے حب اہل بیت نمازی کے لفظ کو معبود نے مٹا کے گنہگار لکھ دیا. جیسے ہی میں نے حیدر کرار لکھ دیا. ارے جتنے بھی خطیب ہیں، علماء ہیں، نوح خواہ ہیں، منقبت خواہ ہیں، سوز خواہ ہیں، سلام گزار ہیں، یہ زبانیں چل رہی ہیں نا، یہ بے سبب نہیں ہے. ایسی نہیں ہے کوئی آیا اور بولا. یہ بچے جو نعرے لگا رہے ہیں وہ دیکھیں قائم مولا اس کو سلامت رکھے، اس کی مشکل آسان کریں. یہ ان کو کسی نے بولا نہیں کہ جا کے نعرہ لگا دینا، یہ خون کا اثر ہے جو ایک دم سنتے ہی ایک دم حقیقت ہے، یہ خون کا اثر. و سلام ہو ہماری ماؤں پر جو ہم بچپن میں چھوٹے ہوتے ہیں اور ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں مجلسوں میں لے کر جا رہی ہوتی ہیں. تو یہ وہ سب اندر آیا ہوا ہے ہمارے. مطلب یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کسی سے بولا ہو یہ ہمیں سکھا دو، کوئی مشین نے وہ لا کے دے دی. یہ خون کا اثر ہے. اور یہ زبانیں جو چل رہی ہیں نا، کسی ایک زبان کا صدقہ ہے. تو وہ آپ کو میں سنا رہا ہوں، بطور خاص آپ کو پیش کر رہا ہوں. ابھی تو چاہوں گا پوری کہ تمام یہ جو بچے ہیں ان کی نظر اور تمام ہماری مومنہ ماؤں کی نظر یہ شعر. گھٹی مجھے پلائی تو، گھٹی مجھے پلائی تو گھٹی کے شہد سے، گھٹی مجھے پلائی تو گھٹی کے شہد سے، گھٹی مجھے پلائی تو گھٹی کے شہد سے. مانے 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 زباں پہ می سمیت عمار لکھ دیا. جیسے ہی میں نے حیدر کرار لکھ دیا. تمام مزداروں کی نظر ایک شعر کہ پوچھا جو میں نے کیسی گزاروں گا زندگی، پوچھا جو میں نے کیسی گزاروں گا زندگی، پوچھا جو میں نے کیسی گزاروں گا زندگی. قسمت نے میرے سر پہ عزادار لکھ دیا. جیسے ہی میں نے حیدر کرار لکھ دیا. اور لہجہ ہے اتنا تیز مصدق کلام کا، لہجہ ہے اتنا تیز مصدق کلام کا. سب نے قلم کی نوک کو تلوار
لکھ دیا جیسے ہی میں نے حیدری کرار لکھ دیا بر محمد وآل محمد صلوات تو ہے نا جو اتاملکم میں ایک چھوٹی سی بحر کا کلام ہے، اس کی زندہ چارٹ پیش کر رہا ہوں. خوشنودی مولا علیہ السلام بآواز بلند صلوات. بات ہے پتے کی میرے یار، بات ہے پتے کی میرے یار، بس علی علی ہو بار بار. بات ہے پتے کی میرے یار، بس علی علی ہو بار بار. اور دو جو آئے وار کے لیے، دو جو آئے وار کے لیے، دو جو آئے وار کے لیے، کر دیا علی نے دو کو چار. بس علی علی ہو بار بار. یہ چھوٹی سی بہر کا کلام ہے بالکل. بولا خط کو کھینچ کے جری، بولا خط کو کھینچ کے جری، بولا خط کو کھینچ کے جری، کر کے تو دکھائے کوئی پار. بس علی علی اور بولا ہر نکل کے دھوپ سے، بولا ہر نکل کے دھوپ سے، بولا ہر نکل کے دھوپ سے، آ گیا ہے موسم بہار. بس علی علی ہو بار بار. بات ہے پتے کی میرے یار، بس علی علی ہو بار بار. اچھا ہم جس ایریا میں رہتے ہیں نا، میں کل بھی شاید کہا تھا کہ وہ آج بھی علاقہ ایسا ہے جہاں کہا جاتا ہے کربلا دو شہزادوں کی جنگ تھی. تو ایک شہزادے کا تو سب کچھ نظر آتا ہے، دوسرا شہزادہ ہے کہاں. تو اسی حوالے سے یہ شعر پیش کر رہا ہوں. ایک طرف ہے شہر کربلا، 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 ایک طرف نہ ایک بھی مزار. سلامت سلامت. بس علی ایک طرف ہے شہر کربلا، ایک طرف ہے شہر کربلا، ایک طرف ہے شہر کربلا، ایک طرف نہ ایک بھی مزار. بس علی علی ہو بار بار. اور میرا خاندان یا حسین،
میرا خاندان یا حسین، میرا خاندان یا حسین، تیرے خاندان پر نثار بس علی علی ہو. اور منتظر کی طرح عرش پر، منتظر کی طرح عرش پر، منتظر کی طرح عرش پر، انتظار میں ہے ذوالفقار بس علی علی ہو بار بار. جو کربلا کے حوالے سے ایک اور شعر پیش کر رہا ہوں کہ کر کے گل دیا حسین نے، کر کے گل دیا حسین نے، کر کے گل دیا حسین نے، دے دیا سبھی کو اختیار بس علی علی ہو بار بار. اب سنیں بطور خاص سلامت رہے سلامت رہے. بس علی علی ہو بار بار. اور کٹ کے بھی ہے شہ کا سر بلند، کٹ کے بھی ہے شہ کا سر بلند، کٹ کے بھی ہے شہ کا سر بلند، ہے یہی یزید تیری ہاتھ بس علی علی ہو بار بار. اب سنیں بطور خاص ایک شعر. نعمتیں برس رہی ہیں آپ یقین کریں، لیکن جب تک ایک عمل نہ ہو. بے شمار نعمتیں ملی، بے شمار نعمتیں ملی، بے شمار نعمتیں ملی، کر کے ایک بار بے شمار. بس علی علی ہو بار بار. مقطع سے پہلے ایک آخری شعر پیش کروں، سمجھ لیجئے گا بھئی، برا نہیں مانیے گا. خون میرا ہے پیٹ بھی میری، کسی پہ طنز نہیں ہے. ہم جن ایریاز میں رہتے ہیں نا، وہاں ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے اور بہت کچھ سنا ہے، بہت کچھ سنایا ہے. تو اس حوالے سے شعر ہے، کسی پہ طنز نہیں ہے، خدا کی قسم کسی کو ڈھونگ نہیں کر رہا. بسم اللہ. خون میرا ہے پیٹ بھی میری، خون میرا ہے پیٹ بھی میری، خون میرا ہے پیٹ بھی میری، اور شیخ جی کو ہے بخار.
بس علی علی ہو بار بار، بات ہے پتے کی میرے یار، بس علی علی ہو بار بار. مقطع پیش کر رہا ہوں تو چاہوں گا کہ سمجھ جائے گا مقطع میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں. تین ہی حروف ہیں رضا، تین ہی حروف ہیں رضا، تین ہی حروف ہیں رضا، لکھ کے دیکھ لیجئے گا خار، بس علی علی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی. دعائیں دعائیں دعائیں. یہ مولا کائنات سمجھے کہہ رہے ہیں زندگی بھر میں محمد کی حفاظت میں رہا، میرا بیٹا جان دے گا اب نبی کی جان پر، میرا بیٹا جان دے گا اب نبی کی جان پر، اور کربلا میں میں نہیں تو کیا ہوا بولے علی، کربلا میں میں نہیں تو کیا ہوا بولے علی، دستخط عباس کر دے گا میرے ارمان پر، دستخط عباس کر دے گا میرے ارمان پر، اور دشمن حیدر سے امید وفا. توبہ کرو. اب ایک محاورہ استعمال کیا اسے سمجھے گا کہ دشمن حیدر سے امید وفا، توبہ کرو، برف باری کا تصور وہ بھی ریگستان پر، برف باری کا تصور وہ بھی ریگستان پر. اور جب آئے تو سب سے پہلے مولا نے اجازت دے دی کہ آپ جائیے، تو شاید کہتے ہیں کہ کیوں جلدی اجازت دی؟ اس کی پیچھے وجہ تھی کہ حر کو پہلے یوں امامت نے دیا اذن وغا، حر کو پہلے یوں امامت نے دیا اذن وغا، پیاس کی شدت نہ بڑھ جائے کہیں مہمان پر، پیاس کی شدت نہ بڑھ جائے کہیں مہمان پر. اور ایک زہرا کی عطا ہے، ایک خدا کی ہے عطا، ایک زہرا کی عطا ہے، ایک خدا کی ہے عطا، آیتیں اور روٹیاں دونوں ہیں دسترخوان پر، آیتیں اور روٹیاں ہیں دونوں ہیں دسترخوان پر. گزارش کروں برادر رضوان علی زیدی سے اسے میں پیش کروں. جلال حیدر کرار کے عکاس بیٹھے ہیں، جلال حیدر کرار کے عکاس بیٹھے ہیں، جنہیں کہتے ہیں سب اہل حرم کی آس بیٹھے ہیں. شعر بطور خاص، جنہیں کہتے ہیں سب اہل حرم کی آس بیٹھے ہیں، منافق ڈر کے مارے فرش محفل پر نہیں آتا، منافق ڈر کے مارے فرش محفل پر نہیں آتا، اسے معلوم ہے اس فرش پہ عباس معلوم ہے اس فرش پہ عباس بیٹھے ہیں. سلام پڑھنے کے بابا ممدو کی بارگاہ میں ایک مطلب جتنے اشعار پیش کر سکا میں پیش کرتا ہوں. ایک مرتبہ اور ذرا جاگتی سے سلامات پڑھیں مل کے بآواز مطلب بطور خاص پیش کرتا ہوں. تمہارے
تمہارے نام سے کرتا ہوں ابتدا عباس، تمہارے نام سے کرتا ہوں ابتدا عباس، مجھے یقین ہے ہنسی ہوگی انتہا عباس، تمہارے نام سے کرتا ہوں ابتدا عباس۔ شعر سنیے ادھر یہیں سے جڑے ہیں میرے ساتھ آپ۔ وسیلے اور بھی موجود ہیں یہاں لیکن وسیلے اور بھی موجود ہیں یہاں لیکن وسیلے اور بھی موجود ہیں یہاں لیکن مجھے پسند ہے بس تم سے مانگنا تمہارے نام سے کرتا ہوں ابتدا عباس۔ حسین شعر سنیے بطور خاص، شعر سنیے عمران بھائی، شعر سنیے بطور خاص آپ۔ خوشی کے آنکھ سے آنسو نکل گئے ہوں گے، خوشی سے آنکھ سے آنسو نکل گئے ہوں گے، پکارا ہوگا سکینہ نے جب چچا پاس، تمہارے نام سے کرتا ہوں ابتدا عباس۔ شعر سنیے لو بطور خاص۔ ادا یہ کتنی تمہاری خدا سے ملتی ہے، ادا یہ کتنی تمہاری خدا سے ملتی ہے، بغیر ہاتھوں کے دینے کی یہ ادا تمہارے نام سے کرتا ہوں ابتدا عباس۔ چلیے یہ شعر سامنے ہی ہے۔ یہ دو جہان کو دیتی ہے بھیک سانسوں کی، یہ دو جہان کو دیتی ہے بھیک سانسوں کی، تیرے علم کے پھررے کی یہ ہوا تمہارے نام سے کرتا ہوں ابتدا عباس، تمہارے نام سے کرتا ہوں ابتدا عباس۔ آپ کے لیے شعر پیش کرتا ہوں بطور خاص۔ خدا گواہ ہے، خدا گواہ ہے کہ اس بے
خدا گواہ ہے کہ خدا گواہ کس بے وفا سی دنیا میں، خدا گواہ ہے کس بے وفا سی دنیا میں، ہے تیرے ماننے والے ہی با وفا پاس۔ بس آخری شعر سنیے، دو شعر سنیے بطور خاص میری اور آپ کی دعا، اور بس مولا آج کی شب کے صدقے حالات اتنے سازگار رہیں کہ ہم سارے کربلا محلہ میں اربعین کریں۔ پیش کرتا ہوں، تمہارے نام سے کرتا ہوں ابتدا عباس، اس اربعین پہ کرب و بلا بلا لو مجھے، اس اربعین پہ کرب و بلا بلا لو مجھے، تمہیں ہے بالی سکینہ کا واسطہ تمہارے نام سے کرتا ہوں ابتدا عباس۔ آخری شعر سنیے، جہاں بھی دیکھا انہیں تم، جہاں بھی دیکھا انہیں تم دکھائی دیتے ہو، جہاں بھی دیکھا انہیں تم دکھائی دیتے ہو، ملانا بھاگنے والوں کو راستہ تمہارے نام سے کرتا ہوں ابتدا عباس۔ صلوات پڑھ مل کے باواز کل ایک کلام ادھار تھا، وہ رہ گیا تھا، وہ میں قبلہ کے حکم پر میں پیش کرتا ہوں بطور خاص مولا حسین کی بارگاہ میں کلام سے بس چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں مل کے بآواز بلند۔ دے کر فرات چشم کا قبضہ حسین کو، دے کر فرات چشم کا قبضہ حسین کو، دل نے میرے بنا لیا کعبہ حسین کو، دے کر فرات چشم کا قبضہ حسین کو، پیسی ہے چکیاں تو ہے پالا حسین کو، پیسی ہے چکیاں تو ہے پالا حسین کو، زہرا نے ہے بنایا، زہرا نے ہے حسین بنایا حسین کو، دے کر فرات چشم کا قبضہ حسین کو، دے کر فرات چشم کا قبضہ
حسین کو، ایک مرتبہ اور سنیے، نو کے سینا پہ دیکھ لے گویا حسین کو، نو کے سینا پہ دیکھ لے گویا حسین کو، تو مار کے بھی مار نہ پایا حسین کو، دے کر فرات چرنوں کے سنا پہ دیکھ لے گویا حسین کو، تو مار کے بھی مار نہ پایا حسین کو، دے کر فرات چشم کا قبضہ حسین کو۔ اب یہاں سے جڑے ہیں حضور، میں پورا جگر لگا کے اپنا پڑھوں گا، اب آپ نے میرے ساتھ یہاں سے جڑے آنا ہے کہ دونوں جہاں میں انصاف کوئی دوسرا نہیں، دونوں جہاں میں انصاف کوئی دوسرا نہیں، توحید نے بنایا ہے یکتا حسین کو، آپ جی چشم کا قبضہ حسین کو۔ شعر حضور پیش کرتا ہوں، جو شاعری سے لفظوں سے واقف ہیں، پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہوا ہے، پیش کرتا ہوں۔ ہائے لفظ دیکھیے گا ذرا۔ یک لخت ایک لہجے میں، یک لخت ایک لہجے میں چندیا گئی نظر، مصرع ثانی سنیے گا حضور، مصرع ثانی سنیے گا، پیش کرتا ہوں میں۔ یک لخت یک لخت یک لخت یک لخت ایک لہجے میں چندیا گئی نظر، یک لخت ایک لہجے میں چندیا گئی نظر، سورج نے پہلی بار جو دیکھا یک لخت یک لخت ایک لہجے میں چندیا گئی نظر، یک لخت ایک لہجے میں چندیا گئی نظر، سورج نے پہلی بار جو دیکھا حسین کو، دیکھ کر فرات چشم کا قبضہ حسین کو۔ جو کل نہیں سنایا تھا وہ سنا رہا ہوں، آپ کو شعر پیش کرتا ہوں بطور خاص کہ ظرف حسین دیکھ کے، ظرف حسین دیکھ کے، ظرف حسین دیکھ کے
خلا کے ظرف نے کہ ظرف حسین دیکھ کے خلا کے ظرف نے ملک عظیم دے دیا سارا حسین کو. فرات چشم کا قبضہ حسین کو اور ناپید ہونا نام خدا کائنات میں نام خدا ناپید ہونا نام خدا کائنات میں خالق نے اس لیے ہے بنایا حسین کو. ہائے ہائے فرات چشم قبضہ حسین کو. شعر سنیے حضور بطور خاص پیش کرتا ہوں. اس طرف والا قبیلہ شعر سنے, اس طرف والا قبیلہ, اس طرف والا قبیلہ, سارا قبیلہ شعر سنے, بطور خاص شعر سنے. اصغر نے آ کے جنگ کا نقشہ الٹ دیا. اصغر نے آ کے جنگ کا نقشہ الٹ دیا. اصغر نے آ کے جنگ کا نقشہ الٹ دیا. لشکر سمجھ رہا تھا اکیلا کہ اصغر نے آ کے جنگ کا نقشہ الٹ دیا. اصغر نے آ کے جنگ کا نقشہ الٹ دیا. لشکر سمجھ رہا تھا اکیلا حسین کو. فرات چشم کو قبضہ حسین کو. بطور خاص سنیے پیش کرتا ہوں. پرواز ممکنات نے تھک ہار کر کہا. پرواز ممکنات نے تھک ہار کر کہا. ممکن نہیں لکھے کوئی پورا حسین کو. شعر سنیے کا شعر پیش کرتا ہوں. شعر سنیں آپ سارے, شعر سنیں آپ پیش کرتا ہوں میں. فرات چشم کا قبضہ حسین کو. بطور خاص حضور شعر پیش کرتا ہوں. محمد بھائی شعر سنیں, بطور خاص پیش کرتا ہوں.
کہ جب منیت کائنات آئے کہ جب منیت کائنات جب منیت کائنات رکھا رسول نے جب منیت کائنات رکھا رسول نے اس وقت ایک حسین نے دیکھا حسین کو ہائے 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 نبی کا برادر یاری تیرے چاہنے والوں کی کھیل تیرے ماننے والوں کا بھلا تیرے دشمنوں پہ صبح سال لعنت مکرات کبرنا ڈزن 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 تیرا شرم دشم 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 زندہ باد دے کر فرات چشم کا قبضہ حسین کو دے کر فرات چشم کا قبضہ حسین کو بس کر دوں یا اور اس کے شعر پڑھوں کہ عاشور آنے دیجئے عاشور آنے دیجئے مکہ سے وقت عصر عاشور آنے دیجئے مکہ سے وقت عصر کرنے سلام آئے گا کعبہ حسین کو حسین کو آصف بھائی شعر بطور خاص پیش کرتا ہوں شعر بطور خاص سنیے حضور پیش کرتا ہوں بطور خاص کہ سوچے تو کس مقام پہ سوچے تو کس مقام پہ سوچے تو کس مقام پہ ہے ناز بندگی سوچے تو کس مقام پہ ہے ناز بندگی یوں ہی نہیں ملی ہے سکینہ حسین کو قبضہ حسین کو حضور بس آخری شعر پیش کرتا ہوں اور بطور خاص سنیں گے آپ یہ شعر پیش کرتا ہوں حضور کہ تیار گر نہیں تو عریضے کی شکل میں شعر پیش کر رہا ہوں حضور تیار گر نہیں تو
عریضے کی شکل میں تیار گر نہیں تو عریضے کی شکل میں کیوں بھیجتے ہو دعوت کوفہ حسین کو دے کر فرات چشم کا قبضہ حسین کو. مقطع حضور پیش کرتا ہوں کہ مرزا دبیر مل گئے، مرزا دبیر مل گئے بوذر کو خلد میں، مرزا دبیر مل گئے بوذر کو خلد میں، دونوں نے پھر کلام سنایا حسین کو. دے کر فرات چشم کو قبضہ حسین کو. بس آخری شعر پیش کرتا ہوں، ڈیوٹی تمام انشاءاللہ کل حاضری ہوگی پھر آپ کی خدمت میں. آیا ہے میرا پسندیدہ شعر ہی ہوا ہے، اس لیے میں بار دیگر پیش کرتا ہوں کہ یک لخت ایک لہجے میں چندیا گئی نظر، یک لخت ایک لہجے میں چندیا گئی نظر، سورج نے پہلی بار جو دیکھا حسین کو، دے کر فرات چشم حسین کو. طوفان کی خطرناک ہواؤں سے بچانا، عباس علمدار تباہی سے بچانا، ڈوبا میرا بیڑا ہے کہیں پار لگانا، عباس علمدار تباہی سے بچانا. تم آل نبی بھی ہو، تم اولاد علی بھی، ولیوں کے ولی بھی، کیا بات گھرانے کی ہے یہ پاک گھرانہ، عباس علمدار تباہی سے بچانا، طوفان کی خطرناک ہواؤں سے بچانا، عباس علمدار تباہی سے بچانا. جولی میری بردوش ہے کونین کا صدقہ، حسنین کا صدقہ، ورنہ میری حالت پہ ہنسے گا یہ زمانہ، عباس علمدار تباہی سے بچانا، طوفان کی خطرناک ہواؤں سے بچانا، عباس علمدار تباہی سے بچانا. موجوں کے تھپیڑوں نے پریشان کیا ہے، طوفان بپا ہے، تم کو مگر آساں ہے کنارے سے لگانا، عباس علمدار تباہی سے بچانا، طوفان کی خطرناک ہواؤں سے بچانا، عباس علمدار تباہی سے بچانا.
دو باتوں میں سے ایک بھی پوری ہو جو آقا تو پار ہو بیڑا. دو باتوں میں سے ایک بھی پوری ہو جو آقا تو پار ہو بیڑا. یا در پہ بلانا یا میرے خواب میں آنا. عباس علمدار تباہی سے بچانا. طوفان کی خطرناک ہواؤں سے بچانا. عباس علمدار تباہی سے بچانا. بے ساختہ آنکھوں سے نکل پڑتے ہیں آنسو. چل پڑتے ہیں آنسو. جب کربلا کو قافلہ ہوتا ہے روانہ. عباس علمدار تباہی سے بچانا. طوفان کی خطرناک ہواؤں سے بچانا. عباس علمدار تباہی سے بچانا. بر محمد وآل محمد صلوات. صلی علی محمد حاضر ہے حاضری میں ہزاروں کے حل عطا. فریاد ہم پر بھی کرم کیجیو آقا. بھائی حسن حسین کے وہ جان مرتضیٰ. عباس علمدار وہ سقائے سکینہ. تعریف ان کی کیا کروں کیا مجھ سے ہو ثنا. صدقہ انہی کے نام کا ملتا ہے مرحبا. حاضر ہے حاضری میں ہزاروں کی حل عطا. فریاد ہم پر بھی کرم کیجیے. آقا کو آج اپنی مصیبت سنائے ہم. پہلے تو اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے ہم. رو رو کے آگ آتش غم کی بجھائے ہم. دل میں انہی کی یاد کو مہماں بنائے ہم. حاضر ہے حاضری میں ہزاروں کی حل عطا. فریاد ہم پر بھی کرم کیجیے آقا. ایک روز جو میں مجلس شبیر میں گیا تھی حاضری عباس علمدار کی وہاں. جتنا بھی دل میں رنج تھا وہ سارا مٹ گیا. آ کر کسی نے کان میں چپکے سے یہ کہا. حاضر ہے حاضری میں ہزاروں کی حل عطا. فریاد ہم پر بھی کرم کیجیے آقا. جو حاضری عباس علمدار کی کرے اللہ اس کی مشکلیں آسان سب کرے. دن رات جو عباس کے نعروں سے دم بھرے. کیا غم اسے دنیا کا کسی سے وہ کیوں ڈرے. حاضر ہے حاضری میں ہزاروں کی حل عطا. فریاد ہم پر بھی کرم کیجیے آقا.
ہے حاضری عباس کی تشریف لائیے، یعنی علی کے لال پہ قربان ہو جائیے، رو کر ادب کے ساتھ یہ پڑھ کر سنائیے، سرکار آپ کا ہمیں روضہ دکھائیے، حاضر ہے حاضری میں ہزاروں کی عطا، فریاد ہم پر بھی کرم کیجیو آقا، میں جا کے لوٹ آؤں وہاں جا کے آپ کے سال، قدموں میں سر جھکاؤں وہاں جا کے آپ کے سال، میں حاضری مناؤں وہاں جا کے آپ کے ساتھ، سب کو یہی سناؤں وہاں جا کے آپ کے ساتھ، حاضر ہے حاضری میں ہزاروں کی عطا، فریاد ہم پر بھی کرم کیجیو آقا، محمد و آل محمد صلو صلی علی محمد، سب مومن